کب تک میں اور آپ آپس میں فیتہ لے کے ناپتے رہیں گے کہ ایک مرلہ آپ کا ایک مرلہ میرا، یہ 2 روپے آپ کے، یہ 2 روپے میرے ہیں؟ پھر بندہ عدل کرنے میں کمزور واقع ہوا ہے۔ مشترکہ کاروبار میں کہاں تک آپ عدل سے کام لیں گے؟ ہے عدل کا حکم ہے، مشقت اٹھانی پڑے گی، کرنا پڑے گا۔ لیکن اللہ نے صرف عدل پہ بات بس نہیں کی۔ عدل معاشرتی خوشگواری کی اساس ہے، لیکن اس پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ احسان کا بھی حکم دیتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ عدل سے بڑھ کے ایک چیز ہے، اگر اس کو صحیح معنوں میں کہیں یہ عدل کا پیک لیول ہے۔ احسان کا مطلب چشم پوشی کرنا، فیاضانہ برتاؤ کرنا، اپنے حق، کسی کا جو حق بنتا ہے اس سے زیادہ اس کو دے دینا، درگزر کرنا، یہ ہے احسان۔ آپ گاڑی پہ آتے ہیں، میٹر پہ دیکھا 100 روپے بن گئے، آپ 100 روپے نہیں دیتے، آپ 100 روپے دیتے ہیں، یہ عدل ہے۔ آپ 110 دیتے ہیں، یہ احسان ہے۔ کسی کے ساتھ آپ کے معاملات ہوتے ہیں، آپ اس کو چھوٹ دے دیتے ہیں، برابری کرتے ہیں، یہ عدل ہے کہ جیسا معاملہ طے ہوا تھا ویسے ہی ہوگا، لیکن اس کے بعد آپ اس کو تھوڑی سی مطلب کنسیشن دے دیتے ہیں، ریلیکسیشن دے دیتے ہیں، یہ آپ کی ریلیکسیشن احسان ہے۔ یعنی احسان عدل کا جمال اور کمال ہے۔ نیرے عدل پہ معاشرہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر عدل معاشرے کی اساس ہے تو احسان معاشرے کا جمال اور کمال ہے۔ معاشرے میں جو اصل خوشگواری آتی ہے وہ احسان سے آتی ہے۔ کب تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ فیتہ لے کے بیٹھیں گے؟ جوائنٹ فیملی ہے، خاندانی نظام ہے، کہیں بہو کو ساس کا احترام کرنا پڑتا ہے، وہ تو ہر وقت کرنا چاہیے۔ آج تو بہو سے ڈر لگتا ہے کہ وہ کیسے کہے، کیونکہ آج ہر ایک حق کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، سمجھے بات کی؟ تو کہیں بہو جو ہے وہ احسان سے کام لے، اپنا حق چھوڑ دے کہ یہ ساس ہے، یہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، گھر کی اتھارٹی یہ ہے، کوئی بات نہیں، میری ساس میری ماں کے درجے میں تھوڑی سی غلط جا رہی ہے لیکن میرے حق کے خلاف جا رہی ہے نا، میں اپنا حق چھوڑ دیتی ہوں، یہ احسان ہے۔ بالکل اسی طرح ساس کہتی ہے یہ میری بہو ابھی گھر پہ آئی ہے، اس کو ہمارے گھر کے مزاج کا پتہ نہیں ہے، اس کو گھر کے مزاج میں کہ ڈھلنے میں ذرا وقت لگے گا، تھوڑا سا اس کے ساتھ نرمی برتو تاکہ آہستہ آہستہ گھر کے مزاج کو سمجھ کے گھر کے مزاج کے مطابق کام کو چلائے۔ یہ احسان ساس کی طرف سے۔ آتے ہی آپ عدل کا فیتہ لے کے بیٹھیں گے، گھر نہیں چلے گا۔ احسان سے کام لینا پڑتا ہے، یہ ہے احسان۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ احسان کے 3 میننگز آتے ہیں اور تینوں پھر بنیادی اس کے لٹرل میننگ سے جڑ جاتے ہیں۔ سنیے، احسان حسن سلوک کو کہتے ہیں، ایک احسان اخلاص کو کہتے ہیں، اور اسی میننگ میں حدیث میں بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو سکے، کم از کم اتنی کیفیت ضرور پیدا کر لو عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا پیک لیول اخلاص ہے۔ 2 مطلب۔ تیسرا مطلب احسان تفضل۔ کیا مطلب؟ آپ پر جو حق کسی کا بنتا ہے اس سے زیادہ اسے دے دینا۔ اور یہ تینوں جو میننگز ہیں وہ ایک میننگ کی امبریلا کے نیچے چلے جاتے ہیں، کیونکہ احسان نکلا حسن سے ہے۔ یعنی احسان کے اندر ہمیشہ حسن کا پیک لیول پایا جائے گا۔ آپ عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے اندر حسن اور اچھائی کا پیک لیول یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یا کم از کم یہ کیفیت طاری ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ پیش آ رہا ہے، آپ حسن سلوک سے کام لیں، خشک رویے اختیار نہ کریں۔ کسی کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے، کسی کے 10 روپے بنتے ہیں، آپ 15 روپے دے دیں۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں،
بعض لوگ ریٹ کو خراب کرتے ہیں، احسان کے پیچھے ریٹ کو خراب نہ کیا کریں۔ بعض لوگ جن کی اپنی گاڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کو یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے جو میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ رکشے میں بھی بیٹھتے ہوئے ان کو اپنی حتک محسوس ہوتی ہے، کوئی دیکھے گا میں رکشے میں بیٹھنے لگا ہوں، کل تک سائیکل نہیں تھی تو پھر آپ انسان نہیں تھے، آج اللہ نے 4 پہیوں کی گاڑی دے دی تو آپ شرمانے لگتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو بعض گاڑی والے حضرات ہوتے ہیں، جب کسی رکشے میں بیٹھنے لگتے ہیں تو کوئی اس کے ساتھ ریٹ طے نہیں کرتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یا جا کے بعد میں لڑتے ہیں، یا اگر جہاں 100 روپے بنتے ہیں تو چپ کر کے 200 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، یا 150 روپے نکال کے دے دیتے ہیں، ریٹ خراب کرتے ہیں۔ اب اس ریٹ خرابی کا نتیجہ کیا ہے کہ لوئر مڈل کلاس جب اس کو رکشے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے یہاں سے یہاں تک تو میں نے 150 لی ہیں، وہ اپنا ریٹ ہی 150 پہ لے آتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ مارکیٹ ریٹ کے مطابق کسی کے ساتھ اپنی ڈیلنگ رکھیں۔ ہاں آپ کو پتہ یار بیچارہ رکشے والا آخری کماتا ہوگا تو کتنا کماتا ہوگا، لہذا جہاں 100 روپے بنتا ہے کوشش کریں 100 پہ ہی جائیں، لیکن جب اتریں 120 نکال کے دے دیں۔ یہ احسان بھی ہوگا اور دوسروں کے لیے مارکیٹ ریٹ بھی خراب نہیں ہوگا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ آپ کا حق ہے، بھائیوں کے درمیان زمین تقسیم ہو رہی ہے، ایک ایک بالش کے اوپر مقدمے ہائی کورٹ میں آئے ہوتے ہیں، ہائی کورٹ میں سارے بیچارے دیہاتی ہی بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے ہمیشہ دیکھا، اوپر دیکھیں پگڑی ہوتی، نیچے دیکھیں دھوتی ہوتی، وہ بڑے بڑے مربوں کے مالک ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، عجیب بات ہے، اور ہم سب ان سے کمائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہالت ہے نا، اور کیا ہے، بس نک نہ وڑ جائے، اس نک کے لیے یہاں رگڑے کھاتے ہیں، اپنی ناک کو رگڑتے ہیں، چیمبر میں بھی، وکیل کے سامنے بھی، عدالت میں بھی، ہر جگہ، کیا آپس میں نک وڑی نہ جائے۔ یہ عجیب بات ہے، پتہ نہیں یہ عجیب ناک ہے جو آپس کے اندر تو وڑ نہیں تھی۔